خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، نہایت ہی خوبصورت حوالہ ہے اور میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ رومیوں کا خط 8واں باب 28ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ آمین۔ یہ نہایت ہی خوبصورت ورس ہے جہاں پہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے۔ معلوم کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہمیں سمجھ ہے۔ کیونکہ خدا کے ساتھ وہ چلتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے ہر ایک ایماندار کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اسے اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کا اس بات پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے لکھا ہے سب چیزیں، سب، اب یہ سب میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو معنی کیا ہے؟ کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی اس بات کو نہ سوچے کہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام یہ ضمانت دیتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سب کچھ، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں تو مقدس پالوس نے کہا کہ سب چیزیں تمہاری ہیں، یعنی جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ ایماندار کے لیے ہے۔ اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ حال کی، خواہ استقبال کی، یعنی جو آنے والی بھی ہیں۔ اور یہاں تک وہ کہتا ہے خواہ زندگی خواہ موت۔ دیکھیں، وہ موت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی تمہاری ہے۔ مطلب کیا کہ اب موت بھی ہمارے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ہم کو اپنے خدا سے، اپنے منجی سے، اپنے مالک سے، اپنے کریٹر اور اپنے خالق سے ملا دیتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے سب چیزیں تمہاری۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، کبھی بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا کہ جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، بے شک کوئی مشکل ہے، بیماری ہے، کچھ بھی کیوں نہیں ہے، بائبل مقدس گارنٹی دیتی ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ اس لیے یعقوب کا خط اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بہت خوبصورت آیت لکھی ہے۔ لکھا ہے کہ اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو آگے لکھا ہے اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ اب دیکھیں، وہ وہاں پر لکھا ہے کمال خوشی کی بات سمجھنا، یعنی جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزرو۔ اس لیے ایماندار آزمائشوں میں سے گزرتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہوتے، کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ تمہارے صبر کی آزمائش جو ہے، وہ ایمان کی آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان جب ایسے حالات میں سے گزارا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو لکھا ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ صبر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جب آزمائش ہوتی، ٹیسٹیشن ہوتی ہے، ٹرائلز ہوتے ہیں، تو یہ صبر پیدا کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ تم پورے ہو جاؤ اور کامل ہو جاؤ۔ یعنی پرفیکشن کے لیے، کاملیت کے لیے وہ سارے حالات میں سے خدا گزارتا ہے، دکھوں میں سے، مشکلوں میں سے تنبیہ بھی کرتا ہے، کانٹ چانٹ بھی کرتا ہے۔ اور ایک سرمن کے اندر میں نے بتایا تھا کہ تو دو چیزیں ایک ایماندار کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی ایماندار یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پھلدار ہو تو صرف دو چیزیں۔ اب دیکھیں، مسیح نے کہا تم ڈالیاں ہو، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور ڈالی اگر چاہتی ہے کہ اس کو پھل لگے تو دو باتوں کا اس کو جو ہے وہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو خوراک، اس کی ٹھیک خوراک، اور دوسری جو ہے وہ کانٹ چھانٹ۔ یعنی دو ان پروسیس میں سے، ان عوامل میں سے وہ گزرے گی ڈالی تو پھر جو ہے وہ پھلدار ہوگی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کا ایک پلان ہے، خدا کا ایک نالج ہے، جس کو پالوس سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی۔ اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اس بات کو دل میں جو ہے وہ ٹھان لینی چاہیے، یہ بات کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے نیکی ہے،
ہمارے لیے ریوارڈ ہے، ہمارے لیے اجر ہے۔ ہاں، حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، یہ جو مصیبت، یہ جو دکھ، یہ جو ٹرائلز ٹیسٹیشنز آتی ہیں، بائبل کہتی ہے دم بھر کی ہے، لیکن آگے لکھا لیکن ہمارے لیے از حد باری جلال وہ پیدا کرتی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ مصیبتیں ہمیں جلال کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ دکھ ہمیں جلال کی طرف ہمارا رخ موڑتے ہیں، ہماری راہ جلال کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ہاں، اگر خدا میں، مسیح میں رہتے ہوئے ہم ان دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، ان مشکلوں کو، اس لیے بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، آگے لکھا ہے جب مقبول ٹھہرا، یعنی ان دکھوں میں وہ صبر سے چلتا ہے، ہاں، اور مقبول ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے زندگی کا تاج ہے۔ یہی بھلائی ہے کہ میں اور آپ زندگی کا تاج حاصل کریں۔ اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، ہاں، اس کے پاک روح کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے بھلائی ہے، ریوارڈ ہے، اجر ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی ان دکھوں، مشکلوں، مصیبتوں میں گر بھی جائیں تو مایوس نہیں ہو جانا، بلکہ خدا پر ایمان اور بھروسہ اور توکل رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری ہیں اور ہمیں اپنے خدا اور منجی سے جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتی، بلکہ ہمارے لیے آخر میں بھلائی رکھی ہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔